السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ افعال اور ان کے صیغے اور گردانے، یہ ٹاپک ہے۔ تو ابتدائی طور پر یہ بات آپ جان لیں کہ عربی زبان میں کوئی بھی گردان ہوگی تو اس کے 14 صیغے ہوں گے۔ اس میں پہلے 6 صیغے جو ہیں وہ غائب کے ہوں گے، اور دوسرے 3 وہ حاضر کے ہوں گے، دوسرے 6 حاضر کے ہوں گے اور 2 متکلم کے ہوں گے۔ اب پہلے 6 جو غائب کے ہوں گے یا حاضر کے ہوں گے، ان میں جو پہلے 3 ہیں وہ مذکر کے ہیں اور دوسرے 3 مؤنث کے ہیں، اور 2 صیغے متکلم۔ اب یہ لکھا ہے کہ عربی میں فعل ماضی وغیرہ کے 14 صیغے ہوتے ہیں، 3 مذکر غائب کے، 3 مؤنث غائب کے، 3 مذکر حاضر کے، 3 مؤنث حاضر کے اور 2 متکلم کے۔ اور یہ بات آپ نے تفصیل سے جان لی کہ غائب کیا ہوتا ہے، حاضر کیا ہوتا ہے، متکلم کیا ہوتا ہے۔ اور یہ جو 3 صیغے ہوتے ہیں، غائب کے، 3 مؤنث کے، مذکر کے، 3 حاضر، مذکر حاضر کے، 3 مؤنث حاضر کے، اس میں ایک واحد کا ہوتا ہے، ایک تثنیہ کا اور ایک جمع کا۔ واحد تثنیہ جمع کے متعلق بھی آپ پڑھائیں۔ اس کے بعد یہ جو 2 صیغے متکلم کے ہیں، متکلم کا پہلا صیغہ جو ہے واحد مذکر اور واحد مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک ہی صیغہ۔ اور دوسرا صیغہ جو تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث، جمع مذکر اور جمع مؤنث، ان کے چاروں کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح عربی میں کوئی بھی گردان ہے اس کے 14 صیغے بنتے ہیں۔ تو ابتدا میں انہوں نے ماضی کی گردان لکھی ہے، فعل ماضی۔ فعل ماضی کی نیچے 4 گردانیں دی ہوئی ہیں، ان میں سب سے پہلی گردان جو ہے وہ بحث اس بات فعل ماضی معروف کی ہے۔ اس بات آپ نے پڑھ لیا کہ فعل کے ہونے کو کہتے ہیں، اور فعل بھی آپ نے پڑھ لیا کہ کام کو کہتے ہیں، ماضی گزرے ہوئے زمانے کو، اور معروف آپ نے جان لیا کہ جس کا فاعل معلوم ہو اس کو معروف کہتے ہیں۔ یہ پیچھے ساری جو آپ نے پڑھی ہیں ابحاث سے، وہ ساری کی ساری آپ کے ذہن میں ہوں گی، تو تب جو یہ ٹاپک ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اب یہ صیغے لکھے ہوئے ہیں، ساتھ میں نام، واحد تثنیہ جمع مذکر غائب 3 ہو گئے، واحد تثنیہ جمع مؤنث غائب 6 ہو گئے، واحد تثنیہ جمع مذکر حاضر 3 ہو گئے، واحد تثنیہ جمع مؤنث حاضر 12 ہو گئے، پھر آگے واحد مؤنث متکلم، اور پھر تثنیہ و جمع مذکر اور مؤنث متکلم۔ اب آپ نے اس میں جو پہلی لائن ہے جہاں پہ لکھا ہے بحث اس بات فعل ماضی معروف، اس کی گردان آپ نے یاد کرنی ہے۔ 14 صیغے ذہن نشین کرنے کے بعد یہ گردان آپ اچھے طریقے سے یاد کریں گے، اور اس کو آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے: فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا۔ تو سب احباب نے یہ گردان یاد کر کے مجھے سنانی ہے، اور آپ نے گروپ میں ہر ایک نے انفرادی طور پر اپنی اپنی وائس میں اس کو ریکارڈ کروانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آتے ہیں جی علم النحو کی طرف۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا جملہ اسمیہ، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد یہ جو آپ نے جملہ پڑھا تھا جملہ خبریہ، جس کے کہنے والے کو سچے جھوٹا کہا جا سکتا ہے، اس کی 2 قسمیں پڑھی تھی، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کی تفصیل ہم نے پڑھ لی۔ اب جملہ فعلیہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ فعل ہو، دوسرا حصہ فاعل ہو، اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جیسے علمہ زیدن، زید نے جانا، سمع بکرن، بکر نے سنا۔ ان میں سے ہر ایک جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ پہلا جو حصہ ہے وہ فعل ہے، دوسرا لازمی بات ہے پھر فاعل ہی ہوگا۔ اب ان کا جملہ جو فعلی ہوتا ہے، اس کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس کو مسند کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، جس کو فاعل کہتے ہیں۔ مسند اور مسند الیہ میں پہلے آپ کو بتا بھی دیا ہے، آگے اس کی تعریفیں آ بھی گئی ہیں کہ مسند الیہ وہ ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے، اور اس کو مبتدا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ جملہ اسمیہ کے حساب سے مسند الیہ جو اس میں ہوگا جملہ فعلیہ میں، وہ فاعل ہوگا جب ترکیب کریں گے تو، اور مسند وہ ہے جس کو دوسرے کی طرف نسبت کریں، اس کو خبر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہلے اسم کے حال کی خبر دیتا ہے۔ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے۔ زید عالم، اس میں زید اور عالم دونوں اسم ہیں، اور عالم کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے زید مسند الیہ اور عالم جو ہے وہ مسند ہوا۔ دونوں اسم ہیں، مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتے ہیں، جبکہ فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، یعنی فعل کی نسبت ہوگی، فعل کی طرف کسی کی نسبت نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں
زیدن علیمہ، علیمہ زیدن، دونوں جملوں میں علیمہ علم کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے علیمہ مسند ہوا اور زیدن جو ہے وہ مسند الیہ ہو۔ اب آگے جو حرف ہے، حرف جو ہے وہ نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، یعنی نہ اس کی نسبت کسی کی طرف کی جاتی ہے نہ اس کی طرف کسی کی نسبت ہوتی ہے۔ اب یہ جو نیچے جملے لکھے ہوئے ہیں، الطعام حاضر، الماء بارد، الانسان حاکم، جلس زید، ذهب عمرو، شربت ہند، اکل خالد، نصر بکر، آپ سب احباب نے ان جملوں کی ترکیب زنجیری کر کے لکھ کے جو ہے کاپیوں پہ، وہ مجھے آپ نے اسکرین شاٹ یا پکچر جو ہے وہ اس کی شیئر کرنی ہے۔ ترکیب آپ کیسے کریں گے وہ سن لیں۔ الطعام حاضر، الطعام، پہلے آپ نے اس کی ترکیب کرنی ہے۔ آپ بتائیں گے الطعام سب سے پہلے یہ لفظ ہے، پھر آپ بتائیں گے کہ لفظ کی دو اقسام میں سے یہ لفظ موضوع ہے، پھر آپ بتائیں گے کہ لفظ موضوع جو کہ کلمہ ہے اس کی تین اقسام میں سے یہ اسم ہے، پھر آپ بتائیں گے کہ اسم کی تین اقسام میں سے یہ اسم جامد ہے۔ اسی طرح حاضرون آ گیا، حاضرون کے بارے میں بھی آپ بتائیں گے کہ یہ سب سے پہلے لفظ ہے، پھر لفظ کی دو قسموں میں سے لفظ موضوع ہے، پھر لفظ موضوع جس کو کلمہ بھی کہتے ہیں اس کی تین قسموں میں سے یہ اسم ہے، اور کیا نام لیتے ہیں، پھر آگے اسم کی تین قسموں میں سے یہ اسم مشتق ہے، اسم مشتق کیونکہ یہ حضر سے بنا ہے حاضر۔ اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی نشانی آپ کو اسم کی بتا دیتا ہوں تاکہ ترکیب میں آسانی ہو، جس کے اوپر الف لام آ جائے، جس کے اوپر تنوین آ جائے وہ اسم ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے آپ اس کی ترکیب کر لیں گے۔ تو اب یہ جب آپ نے اس کی ترکیب زنجیری کر دی تو اب الطعام حاضر، یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ کا پہلا حصہ جو ہے وہ اسم ہوتا ہے، دوسرا خواہ اسم ہو یا فعل کوئی بھی ہو۔ اب پہلے جملے میں دونوں اسم ہیں تو الطعام آپ کہیں گے کہ الطعام یہ اسم مبتدا مسند الیہ ہے، حاضر یہ مسند خبر ہے، تو مبتدا اور خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو اس طرح سے آپ ان سارے جملوں کی ترکیب جو ہے وہ مجھے لکھ کے بھیجیں گے۔ آگے کے اگلے جملے تو سارے جملہ اسمیہ خبریں ہی ہیں، چوتھے نمبر والا دیکھ لیں، اس کی میں ترکیب آپ کو کروا دیتا ہوں۔ جلس زید، جلس سب سے پہلے لفظ ہے، لفظ کی دو قسموں میں سے لفظ موضوع ہے اور لفظ موضوع کی تین قسموں میں سے فعل ہے، اور فعل ماضی ہے، جلسہ فعل ماضی۔ اس کے بعد جلسہ یہ فعل اور مسند ہے۔ آگے زیدن، زیدن آپ پھر بتائیں گے یہ لفظ ہے، لفظ کی دو قسموں میں سے یہ لفظ موضوع ہے، لفظ موضوع کی تین قسموں میں سے یہ اسم ہے، اور اسم کی تین قسموں میں سے یہ اسم جامد ہے۔ پھر آپ بتائیں گے جلسہ یہ فعل مسند الیہ، فعل مسند، اور زیدن جو ہے یہ خبر فاعل مسند الیہ، اور آپ بتائیں گے کہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو اس طرح اس کی ترکیب ہوگی۔ جو اس کی چھوٹی ترکیب ہے وہ یہی ہے کہ آپ کہیں ذہبہ یہ فعل ہے، عمرو اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، لیکن آپ نے ترکیب زنجیری بنا کے بھیجنی ہے تاکہ پچھلے کام کی جو ہے وہ روین بھی ہو جائے، اور گردان بھی آپ نے یاد کر کے پہلے والی فعل فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا، ایسے یاد کر کے آپ نے اپنی وائس میں اس کو ریکارڈ کر کے بھیجنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو سمجھ نہ آیا آپ پوچھ لیجئے۔